آیت نمبر 120 ان اگر تمسسکم تمہیں پہنچتی ہے حسنتن کوئی نیکی تسؤہم تو انہیں بہت بری لگتی ہے۔ اور مس کہا جاتا ہے جو چھونے کی سب سے کم ترین سطح ہوتی ہے، کہ جیسے کہ ہوا انسان کو چھو کے چلی جاتی ہے اس کو مس کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر مسلمان کو اتنی سی بھی ہلکی سی بھی کوئی خیر پہنچتی ہے، حسد النکرہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی اگر خیر ان کو پہنچتی ہے تو سو کا لفظ سو سے ہے، یعنی کہ سو کا مطلب ہوتا ہے بدصورت ہو جانا، تو گویا کہ انہیں بہت برا لگتا ہے اور انہیں یہ چیز بہت بدصورت لگتی ہے کہ مسلمانوں کو کوئی خیر کیوں پہنچی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ اگر تمہیں پہنچتی ہے، اب یہاں پہ اصاب کا لفظ ہے اور صابہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا جا کے ٹارگٹ کے اوپر لگ جانا، ہٹ کرنا، تو فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی چیز ہٹ کرتی ہے سیئاتن برائی سے، یفرح بہا تو وہ بہت خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ جیسے کہ احد کے میدان میں مسلمانوں کا جب نقصان ہوا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تو ان لوگوں نے بہت خوشیاں منائی، بہت نعرے لگائے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لیکن اگر تم صبر کرتے رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے۔ اب یہاں پہ جو پچھلی آیت مبارکہ سن کے ہمارا ایک عام انسان کا ذہن کیا بنتا ہے کہ جس کو میری خوشی خوشی نہ لگے اور میرا دکھ دکھ نہ لگے تو ہم اس سے لڑیں گے، اس سے مقابلہ کریں گے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، صبر کرو، مقابلہ کرو، ہمت کرو اور تقوی اختیار کرو، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سامنے والے کے ریئیکشن کا جواب دینے کا اللہ تعالیٰ جو فارمولہ دے رہے ہیں وہ صبر ہے اور تقوی ہے۔ لا یضرکم کیدہم شیئا کہ ان کا کسی قسم کا کوئی بھی قید یعنی کہ چال جو ہے وہ تمہارے پہ اثر نہیں کرے گی، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ قرآن پاک کا بڑا خوبصورت اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ سامنے والے بہت ساری اسکیمنگ کرتے رہتے ہیں، چالیں چلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر ان کے خلاف آ جاتی ہے۔ انسان سامنے والے کی ہر چال، ہر سازش سے بچ سکتا ہے اگر اس کے اندر کون سی صفات ہوں، اگر صبر اور تقوی ہو۔ فرمایا کہ ان اللہ بما یعملون محیط، کہ بے شک جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہماری انفرادی زندگی ہو یا ہماری اجتماعی زندگی ہو، انفرادی زندگی میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ فلاں میرے خلاف یہ کر دے گا، وہ ایسے سوچ رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے، اور اجتماعی لحاظ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ساری قومیں یہ کر رہی ہیں، دجال آنے والا ہے اور یہ سازشیں ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کا کیا بنے گا۔ مسلمان کا کام ہے کہ وہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک رکھے تو ان کے مکر کے خلاف اللہ کی تدبیر خود اپنا سارا نظام سنبھال لے گی۔ یہی ہماری انفرادی زندگی کا بھی فارمولہ ہے کہ اگر ہم ذاتی طور پہ ٹھیک رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سامنے والے کی کوئی چال ہم پہ کوئی اثر نہیں کرے گی۔